کہ اپنی راتوں کو دیکھو. ہائے وہ دن گزر گئے مسلمانوں کے جوان راتوں کو اللہ کے خوف سے مصلی پر روتے تھے تو صبح کے وقت اللہ اتنی عزت دیتا تھا, آنکھوں میں وہ چمک دیتا تھا کہ کوئی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتا تھا. جب سے تمہارے جوانوں نے زنا کی فلمیں دیکھ کر آنکھوں کو آوارہ کیا, آنکھوں کو گندا کیا, آنکھوں کو گلیز کیا, آج دیکھو حالات کیا ہو رہے ہیں. روٹی کے ٹکڑے کے لیے ترس رہے ہو. کل تک تم دنیا کو پالا کرتے تھے جب تک گناہ سے بچا کرتے تھے, آج تم لوگوں کے ٹکڑوں پہ پلنے کی بات کر رہے ہو. یاد رکھنا جب تک گناہ کرتے رہو گے بے چینیاں بے قراریاں تمہارے دروازوں پہ دستک دیتی رہے گی. آج تم یہ کہتے ہو ہماری بیٹیوں کو اسکول پڑھنے کے لیے دروازے بند کر دیے گئے. میں کہتا ہوں ہاں, اللہ اکبر. جو باپ اپنی بیٹی کو آوارگی سے نہ بچا سکے اس کے لیے دروازے بند نہ ہوں گے تو کس کے لیے ہوں گے؟ یہی ہندوستان کی سرزمین ہے. اللہ اکبر. یہاں ایسی بیٹیوں نے بھی جنم لیا ہے کہ جس کے اللہ اکبر جس کی عظمت کے ڈنکے آج تک عرض ہند پر بجتے نظر آ رہے ہیں. تمہیں معلوم ہے اورنگزیب کے گھر میں ایک بیٹی ایسی تھی جس کے لیے اللہ اکبر جس کے علم سے متاثر ہو کر ایران سے ایک وفد چلا اور کہا وہ لڑکی کا علم اتنا عظیم ہے ہم اس سے ملاقات کریں گے. اس لڑکی نے اپنا تخلص مخفی رکھا تھا. اس نے کہا میں مردوں سے ملاقات نہیں کرتی. اللہ اکبر. اگر مجھ سے ملاقات کرنا ہے تو میری شاعری پڑھ لی جائے, جو میری شاعری کو پڑھ لے گا وہ مجھے اس کے اندر پا لے گا. لیکن آج ہماری بیٹیاں غیروں کے سامنے کھلی ہے, ولیموں میں کھلی ہے, بے پردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے. اللہ اکبر. کل ملا کر اختصار کے ساتھ بات بس اتنی کرنی ہے, جب تک گناہ کرتے رہو گے کہیں امان نہیں ملے گی. جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے. آج کہتے ہو سکون نہیں, گناہ. آج کہتے ہو روزی روٹی میں تنگی, گناہ. آج کہتے ہو بے قراری, گناہ. آج کہتے ہو بچیوں کو اچھے رشتے نہیں آتے. میں نے کہا گناہ. اگر میری بات پر یقین نہیں آتا کم سے کم اپنے نبی کی بات پر تو یقین کر لو. کب تک گناہ کرتے رہو گے اور کون کون سے گناہ کر رہے ہو اپنے آپ میں ڈوب کر دیکھو. بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ, وقت ہوتا تو تفصیل سے کچھ کہتا لیکن اختصار کے ساتھ ایک بات عرض کروں, نوازش ایک بات عرض کروں, سنیں. آپ سن رہے تو عرض کر رہا ہوں اور منبر سے بھی مجھے کہہ دیا گیا کہ آپ کہیں تو سن لیں. وہ کون سا گناہ ہے جو ہماری زندگیوں کے اندر نہیں ہے؟ تھوڑا غور سے سنیں. میں کوئی خطیب نہیں ہوں, صرف اپنے دل کا درد لے کر آپ کے پاس آیا ہوں. آپ اس کو سن لیں. بہت اچھی میزبانی کرتے ہیں اہل کارنجہ, ہمیں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. لیکن اچھا کھانا کھلانا, اچھا جو وہ تحفہ پیش کرنا, اچھا ہار ڈالنا, یہ میری میزبانی نہیں. اگر آپ اچھے سے سن لیں گے اور عمل کے جذبے کے تحت اٹھیں گے تو مجھے لگے گا کہ آپ نے میری اچھی میزبانی کی. آپ سن لیں غور سے, مجھے بہت خوشی ہوگی. کون سا گناہ ہے جو ہماری زندگیوں میں نہیں؟ اور ایک بات آپ سے کہوں, اگر انسان گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے تو اس کے پلٹنے کے چانسز ہیں, اس کے رجوع کرنے کے چانسز ہیں. اگر انسان گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے تو اس کے توبہ کی طرف آنے کی امید کی جا سکتی ہے. میری قوم کے جوانوں, دنیا نے ہمیں کہیں کا نہیں رکھا. آج گناہوں کو فیشن کا نام دے دیا گیا اور ہم گناہ کو فیشن کے طور پہ کر رہے ہیں. مثال کے طور پر
میں چند گناہوں کا ذکر کرتا ہوں اور میں حق کہنے میں کبھی شرماتا نہیں، کیونکہ جس چیز کو اللہ رسول نے بیان کر دیا اب اس کے بیان کرنے میں مجھے کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اصل حیا تو اللہ رسول کی بارگاہ میں ہے۔ حیا حضور سے بڑھ کر کس کے پاس ہو سکتی ہے؟ سب سے زیادہ با حیا اللہ کی کائنات میں اگر کوئی ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ جب اللہ کے رسول نے ذکر کیا ہے تو تھوڑا میں بھی ذکر کر دوں، لیکن دل سے کہنا چاہتا ہوں، دل سے سننے کی کوشش کرو۔ یقین جانے میں کوئی رسمی طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، پھر کہتا ہوں میں کوئی خطیب نہیں، نہ خطیب کی حیثیت سے آیا ہوں، بس ایک فقیر ہوں بارگاہ غوثیت کا، اور دل کا درد لے کر آیا ہوں۔ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ میری قوم کے جوانوں، یہ تباہ ہونے والی دنیا کو تباہی سے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ صرف تم بچا سکتے ہو۔ اس امت کو اگر غربت کے دلدل سے کوئی نکال سکتا ہے تو صرف تم نکال سکتے ہو۔ بھاگنے والی بچیوں کے پیروں میں اگر حیا کی کوئی زنجیر ڈال سکتا ہے تو وہ تم ڈال سکتے ہو۔ امت کی زلف پریشاں کو ناخن تدبیر سے اگر کوئی سنوار سکتا ہے تو وہ تم سنوار سکتے ہو۔ میری قوم کے جوانوں، جوان کسی باپ کا صرف بیٹا نہیں ہوتا، جوان صرف کسی ماں کا بیٹا نہیں ہوتا، بلکہ جوان پوری قوم کا سرمایہ ہوتا ہے۔ جس قوم کا جوان سنور جاتا ہے اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جاتی ہے۔ جس قوم کا جوان آوارہ ہو جائے، جس قوم کا جوان عیاش ہو جائے، جس قوم کے جوان کی راتیں اللہ کی نافرمانیوں کے اندر گزرے، اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا۔ یہ تصور کرنے والوں، زمین پر سجدے کی بجائے تم زنا کرو گے اور اللہ تمہیں بچا لے گا، اللہ کے رسول تمہیں بچا لیں گے، اولیاء اللہ تمہیں بچا لیں گے۔ سن لو، مکہ المکرمہ کی سرزمین پر اولاد پیمبر میں، ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد میں جس وقت لوگ بگڑ جاتے ہیں تو اللہ رب العزت، وہ مکے کے رہنے والے تھے، وہ کعبہ کے متولی تھے، محلے کی مسجد کے متولی نہیں تھے، وہ کعبۃ اللہ کے متولی تھے۔ جب انہوں نے زنا کیا، جب انہوں نے شراب پیا، جب انہوں نے بدکاریاں کی، جب انہوں نے ظلم کیا، جب انہوں نے زیادتی کی، تو اللہ اکبر، انہی میں سے اللہ نے ایسے پاک دامن لوگوں کو کھڑا کیا کہ بدر کی مقدس سرزمین پر ان آوارہ اور عیاش لوگوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو کنویں میں بھر دیا گیا۔ اور پھر سید المعصومین نے کنویں کے کنارے پہ کھڑے ہو کے کہا، اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، یہ کون لوگ ہیں تمہیں پتا ہے؟ اللہ اکبر، یہ اولاد ابراہیم میں سے ہے۔ جسے پتا ہے وہ جان لے، جسے پتا ہے اسے پتا ہے، جسے نہیں پتا ہے وہ جان لے۔ ابو جہل کو کیا سمجھتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام سے اس کا شجرہ ملتا ہے۔ آپ ابو لہب کو کیا سمجھتے ہو؟ حضرت ابراہیم سے اس کا شجرہ ملتا ہے۔ عتبہ شیبہ کو کیا سمجھتے ہو؟ اللہ اکبر، خلیل اللہ سے اس کا شجرہ ملتا ہے۔ اگرچہ بغاوت کی وجہ سے نسب کام نہیں آتا، یہی تو بات ہے۔ اولاد پیمبر ہو کر زنا، شراب اور ظلم کرتے ہیں تو خدا ایسے لوگوں کو کھڑا کرتا ہے کہ ان کو کاٹ کر کنواں بھر دیا جاتا ہے، اور پھر سید المعصومین کھڑے ہو کے کہتے ہیں، اے عتبہ، اے شیبہ، اے ابو جہل، اللہ اکبر، کیا خدا کا وعدہ سچا نہیں؟ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر نہیں دکھایا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، خادم الحرمین شریفین بلکہ خادم حرم، متولی کعبہ بننے والے، سو کارڈ اپنے آپ کو اللہ اکبر دنیا کی قوموں کا سردار گرداننے والے، اگر خدا سے بغاوت کرتے ہیں تو اولاد پیمبر ہونے کے بعد بھی ان کو کاٹ کر ان سے کنویں بھر دیے جاتے ہیں۔ کیا ہمارا باپ کوئی نبی ہے؟ ہمارا باپ کوئی پیغمبر ہے؟ ہمارا باپ کوئی رسول ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ آپ کہتے ہو اللہ بخشے گا، مہربان ہے، بالکل بخشے گا۔ خدا کی رحمت کی بات کرنے والوں، خدا کی غیرت کی بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ رحیم ہے تو وہ غیور بھی ہے، وہ کریم ہے تو وہ غیور بھی ہے۔ اس کے غضب کو چیلنج مت کرو۔ کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کر رہے؟ تھوڑا جائزہ تو لے۔ اور کتنے خطرناک جرائم کر رہے ہو، کتنے خطرناک جرائم، کتنے خطرناک۔ آج ہمارے معاشرے میں
سب سے زیادہ اگر کوئی گناہ ہو رہا ہے تو وہ زنا ہے۔ زنا اسکول میں، کالجز میں، بازاروں میں، دکانوں میں، کہاں کہاں کا ذکر کریں۔ ہر اسکول ایسی نہیں ہے، ہر کالج ایسا نہیں، لیکن ہے۔ نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر نوجوان لڑکے جو زنا نہیں کرتے، کم سے کم وہ زنا کی فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ ہم کس کرب سے گزر رہے ہیں یہ شریف لوگ جانتے ہیں، روحیں کتنی تڑپ رہی ہے یہ اہل شرافت جانتے ہیں۔ اور آج زنا کو لوگ عیب نہیں سمجھ رہے ہیں، آج زنا کو فیشن سمجھا جاتا ہے۔ جو لڑکا کالج میں کسی لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلق نہ قائم کرے، دوسرے لڑکے اس کو بیکورڈ کہتے ہیں، دوسرے لڑکے اس کو گے کہتے ہیں، دوسرے لڑکے اس کو بزدلی کا طعنہ دیتے ہیں۔ تیرا لڑکیوں سے تعلق نہیں ہے، تو بزدل ہے، تو دقیانوسی خیال کا ہے، تو اس طرف نہیں جاتا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، دنیا کہیں جائے، مسلمان اس کو کہتے ہیں جو حالات کے دھارے میں نہ بہے، حالات کے رخ کو اسلام کے مطابق موڑ کر رکھ دے۔ مردانگی گناہ کرنے کا نام نہیں ہے، مردانگی گناہ کے خلاف کھڑے ہونے کا نام ہے۔ 22,000 یزید کے ساتھ کھڑے تھے، امام نے ان کو نہیں دیکھا۔ حسین اعظم 72 کو لے کر گناہ کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ دیکھ لو 22,000 کی نسلیں ختم ہو گئی، لیکن جسے کاٹ دیا گیا تھا اس دین بچانے والے حسین کی نسل آج بھی زندہ۔ نعرہ تکبیر۔ پتا چلا اگر زندہ رہنا ہے تو دین کے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا، اگر نسلیں بچانا ہے تو دین کے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا۔ دنیا کے حالات تو بدلتے رہتے ہیں، اسلام کبھی نہیں بدلتا، دین کبھی نہیں بدلتا، مذہب کبھی نہیں بدلتا۔ دیکھ لو سارے باطل مذاہب حکومتوں کے بدلنے سے بدل گئے ہیں، ایک مذہب اسلام ہے، حکومتیں بدلتی رہی ہے، اسلام نہ کبھی بدلا ہے نہ کبھی بدل سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، جو مذاہب مذہب اسلام، جو مذاہب حکومتوں کے سہارے پلتے ہیں وہ حکومتیں بدلنے سے بدل جاتے ہیں، لیکن جو مذہب صرف اللہ کی مدد سے پھیلتا ہے وہ کبھی نہیں بدلتا۔ آج زنا بڑھ رہا ہے، زنا عام ہو رہا ہے، اس کو گناہ نہیں بلکہ فیشن، یہ سیریل کی وجہ سے، فلموں کی وجہ سے، گندی پکچروں کی وجہ سے، اور خاص طور پر گندی ویب سائٹس کی وجہ سے۔ آپ کو پتہ ہے زنا کرنے والوں کے لیے اللہ کے رسول کا فرمان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، زانیوں کو قیامت کے دن جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص پہنائی جائے گی۔ اگر اپنے رسول کو مانتے ہو اور اپنے رسول پر ایمان رکھتے ہو، یہ کوئی مولوی کی آواز نہیں ہے، یہ آواز تو کسی حضور کے سب سے گنہگار امتی کی آواز ہو سکتی ہے، لیکن فرمان کسی مولوی صاحب کا نہیں، فرمان کسی خطیب صاحب کا نہیں، فرمان کسی ادیب صاحب کا نہیں، یہ اس رسول کا فرمان ہے جس کی زبان پر حق جاری ہوتا ہے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، زبان ان کی ہے، کلام خدا بند قدوس کا ہے۔ میرے امام اس زبان کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، حسن کی نمائش کرنے والی میری بہن، لمبے بالوں پر غرور کرنے والی میری بہن، بغیر دوپٹے کے گھر سے نکلنے والی میری بہن، تجھے ہو کیا گیا ہے؟ جس خدا نے حسن دیا اسی خدا کے غضب کو چیلنج کر رہی ہے۔ مگر یاد رکھنا، جرائم کتنے کرو گے، کب تک کرو گے؟ جب تک روح کا رشتہ جسم سے جڑا ہوا ہے تب تک تمہارا یہ گناہ کا معاملہ رہے گا، لیکن ایک دن تو وہ ضرور آنا ہے، روح کا رشتہ جسم سے جلد ٹوٹ جانا ہے۔ کہاں گئیں وہ عورتیں جو چندن اور دودھ سے غسل کرتی تھی؟ اسی ہندوستان کی زمین پر ایسی عورتیں پیدا نہ ہوئی تھی جن کے لیے روزانہ ہم نے تاریخ میں، بہت پڑھا لکھا تو نہیں لیکن ہم نے تاریخ میں ان عورتوں کا ذکر بہت کثرت سے پڑھا ہے، روزانہ ان کے غسل کے لیے نئے نئے حوض بنائے جاتے
جاتے تھے، ہلدی اور چندن سے ان عورتوں کو نہلایا جاتا تھا، اور جب وہ کسی محفل میں جاتی تھی شریک ہونے کے لیے تو بالوں بال موتی پروئے جاتے تھے۔ میری بہنوں، تمہارا شوہر کچھ بھی نہیں ہے، فیکٹری کا مالک ہوگا، ان کا شوہر تو بادشاہ تھا، بادشاہ، اور کتنا بڑا بادشاہ، اکھنڈ بھارت کا بادشاہ، ان کا بھائی شہزادہ، ان کا دادا بادشاہ، ان کا شوہر بادشاہ، بادشاہوں کا خاندان تھا۔ کیا ان کے مکر و فریب تھے؟ کیا ان کے غرور تھے؟ کیا ان کے گھمنڈ تھے؟ اللہ نے دولت دیا تھا، جانتے ہیں، ہلدی چندن سے نہلائی جاتی تھی، بالوں بال موتی پروئے جاتی تھی، اور جب کسی محفل میں جاتی تھی تو اس کا گھگرا اور چولی اٹھانے کے لیے اور اس کے دوپٹے کو سنبھالنے کے لیے درجنوں کنیز پیچھے چلا کرتی تھی، اور پنکھا جھلنے کے لیے درجنوں کنیز پیچھے چلا کرتی تھی۔ جاؤ ہندوستان کے گلی کوچے گھوم گھوم کر کے آؤ اور مجھے ان عورتوں کی قبروں کے نشان بتا دو، کہاں سو رہی ہے جسے ہلدی اور چندن سے نہلایا جاتا تھا؟ کہاں سو رہی ہے جس کو بالوں بال موتی پروئے جاتے تھے؟ میری بہنوں، ان کی ہڈیاں تک پگھل گئی ہے، ہڈیاں، قبروں کا نشان بھی باقی نہیں۔ یہ تو ہم لوگوں کا احسان ہے کہ عبرت کے لیے ان کا ذکر کرتے ہیں، ورنہ کوئی جھوٹے منہ بھی ان کا ذکر کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ عبرت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ارے تمہاری خوبصورتی کی حیثیت کیا ہے؟ تم صرف پاؤنڈز کا پاؤڈر لگا کر گھمنڈ کر رہی ہو، وہ ہلدی اور چندن سے پیور دودھ سے نہاتی تھی۔ اللہ اکبر! ان کی جوتیاں اٹھانے کے لیے درجنوں کنیزیں پیچھے چلا کرتی تھی، مگر آج نہ ان کی قبر ہے، نہ ان کی نسل ہے، نہ ان کا نام ہے، نہ ان کا نشان ہے، مگر وہ رابعہ بصری جو ایک کنیز تھی، کنیز، آج بھی اس کا ذکر زندہ ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ کنیز ہو کر سوکھے ٹکڑے کھانے والی اگر اللہ کی وفادار ہو جاتی ہے تو اس کے مزار پر بھی میلہ لگتا ہوا نظر آتا ہے، اور جو محلوں میں رہ کے خدا سے غداری کرے ان کی قبروں کا نشان مٹا دیا جاتا ہے۔ دولت پر گھمنڈ کر کے قدرت کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، یاد رکھنا، جب جوانی میں کوئی پاپ کرتا ہے تو اللہ اس پہ اتنا دردناک بڑھاپا مسلط کرتا ہے کہ وہ بھیک بھی مانگے تو قدرت کسی کو بھیک دینے کی توفیق نہیں دیتی۔ اگر عورتیں سن رہی ہیں تو میری ان سے گزارش ہے، یہ سرخ رخسار بہت جلدی جھریوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ یہ خوبصورت آنکھیں جو آج جھیل کی طرح بھری بھری ہے، یہ خشک ہو جائے گی۔ یہ بال جن کی نرمی پر سنبل کے پودے نثار کیے جا سکتے ہیں، یہ کسی چڑیا کے اجڑے ہوئے گھونسلے کی طرح بے رونق ہو جائیں گے۔ اس وقت بستر میں چھپ چھپ کر بڑھاپے کی جھری پڑی ہوئی چمڑیوں کے ساتھ، کمر اور گھٹنے کے درد کے ساتھ، کروڑوں بیماریوں کے عذاب میں لت پت جب نیند نہیں آئے گی میری بہن، اور تو رات کو تارے گن رہی ہوگی، آج راتوں کو عیاشیوں کی طرف ڈھکیلنے والی میری بہن، ایک دن وہ آئے گا جب تو اپنے بستر پہ لیٹ کر راتوں کو تارے گنے گی اور تجھے نیند نہیں آئے گی، اور تو اس وقت کہہ رہی ہوگی کاش اللہ مجھے موت عطا کرے۔ تو شاید زمین پکار اٹھے گی، ابھی اتنی جلدی تجھے موت نہیں آئے گی، اس لیے کہ جو تو نے کیا ہے اس کرتوت کی سزا تو تجھے پہلے زمین کے اوپر ملے گی، تاکہ دنیا تیری عبرت کا تماشا دیکھے۔ قبر میں کون دیکھنے جاتا ہے؟ میدان محشر تو بہت دور ہے، اس لیے قدرت ظالموں کو پہلے زمین کے اوپر سزا دیتی ہے، تاکہ میرے اور آپ جیسے نادان لوگ کم سے کم ان لوگوں کو دیکھ کر سدھر جائے، ان لوگوں کو دیکھ کر سنور جائے۔ اور اگر نوجوان لڑکے طاقت اور قوت پر گھمنڈ کر رہے ہیں تو یاد رکھو، قدرت کے ہاتھ میں سب کی چوٹی ہے۔ اگر ایک نس دبا دے نا قدرت، تو کھڑے ہونے کی اوقات نہیں ہے ہماری۔ ہم نے بڑے بڑے پہلوانوں کو لکڑی کا سہارا لے کر کے چلتے دیکھا ہے۔ کس پر گھمنڈ کرتا ہے انسان، کس پر غرور کرتا ہے انسان؟ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، غور کرو اپنے رسول کا فرمان، حضور کے فرمان پہ یقین ہے تو سنو اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں۔ گندی فلمیں دیکھ کر زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں غور کرو،
عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالنے والوں غور کرو، اب تو وہ دن ہم دیکھ رہے ہیں، بدترین ماحول، آج کے لڑکوں کی نگاہوں سے سالیاں بھی محفوظ نہیں ہے۔ کس کرب سے ہم کہاں وہ نوجوان، وہ ہمارا جوان تھا جس نے ساحل پر کشتیاں جلا کر کے کہا تھا ہم وہ لوگ ہیں یا تو مشن پورا کریں گے یا تو مر جائیں گے مگر واپس نہیں جائیں گے۔ کشتیاں جلانے والی قوم کے لڑکے آج سالیوں کو پاپ کی نظر سے تک رہے ہیں، ماموزاد بہن کو پاپ کی نظر سے تک رہے ہیں۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ کسی شاعر کا مشاعرہ نہیں، یہ کسی دل جلے کی آہو بکا ہے۔ کاش کہ اس پر کچھ سعادت مند روح لبیک کہتی۔ میں پوچھتا ہوں، آپ کہتے ہیں نوجوان لڑکیاں دوسروں کے ساتھ بھاگ رہی، میں نے کہا تو جب سالی کی حفاظت نہیں کر سکتا تو قوم کی بیٹی کی کیا حفاظت کرے گا؟ دنیا سمجھ چکی ہے، ہماری گندگی کو دنیا سمجھ چکی ہے۔ جو خالہ کی بیٹی کو پاپ کی نظر سے دیکھے وہ محلے کی بیٹی کی آبرو کی حفاظت کیسے کر سکے گا؟ ایک دور تھا، ایک زمانہ تھا کہ جب کوئی بندہ غیر مسلم اپنی سفر پہ جاتا اور اپنی بیٹی کو کہیں رکھنے کی مجبوری آتی تو غیر مسلم باتیں کرتے تھے، کسی کے پاس نہ رکھو، اگر بیٹی رکھنا ہے تو کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے پاس رکھو، کیونکہ محمدی عربی کا غلام جب کسی کی اجازت کے بغیر لکڑی کا خلال بے اجازت نہیں کر سکتا تو وہ کسی عورت پر جب لکڑی بغیر اجازت استعمال نہیں کرتا تو لڑکی پر پاپ کی نظر کیسے ڈال سکتا ہے؟ یہ اپنی پہچان تھی، یہ اپنی شناخت تھی۔ آج دنیا کچرا سمجھ کے یوں ہی نہیں جلا دینا چاہتی ہے، آج دنیا گندگی سمجھ کے یوں ہی نہیں اٹھا کر پھینک دینا چاہتی ہے۔ اللہ کے بندو، مومن ہونے کی لاج رکھنا آپ کے ہاتھ میں ہے اللہ، اور اگر یوں نہیں کرتے تو پھر اللہ کے عذاب کے لیے تیار رہو۔ جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں، اللہ کے پیارے حبیب صادق و مصدوق غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں زنا کرنے والوں کو قیامت کے دن آگ کی قمیص، کون سی آگ؟ دنیا کی آگ نہیں، دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ تیز جہنم کی آگ کی قمیص پہنائی جائے گی۔ اسی پر بس نہیں، اگر حضور نے نہ کہا ہوتا تو میں کبھی بھی کہنے کی ہمت نہیں کرتا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جہنمیوں کو اللہ اکبر وہ دردناک عذاب ہوگا کہ جہنم کی آگ ان کی شرمگاہوں پر رکھ کر کے دہکائی جائے گی۔ ذرا غور تو کریں، اتنے نازک مقام پر اگر چونٹی کاٹ لے تو آدمی تڑپ جاتا ہے، جب جہنم کی آگ شرمگاہوں پر رکھ کر کے دہکائی جائے گی اس وقت کیا بنے گا، اس وقت کیا ہوگا؟ اور ایک بات یاد رکھنا، جو لوگ زنا کرتے، زنا صوفیہ فرماتے ہیں زناکار اگر توبہ نہ کرے تو اللہ اس کی نسل میں لنگڑے، لولے، اندھے، عیبی اولاد پیدا کرتا ہے۔ اس لیے یہ بھی یاد رکھنا، ہر لنگڑے لولی اولاد اگر کسی کے گھر پیدا ہو رہی ہو تو اس کو شک کی نظر سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 90% لوگوں کے گھر عذاب کے طور پر پیدا ہوتے ہیں اور 10% لوگوں کے گھر امتحان کے طور پہ پیدا ہوتے ہیں۔ ہم اور آپ کبھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کس کو عذاب ہے کس کو امتحان ہے، اس لیے زیادہ تر لوگوں کے گھر میں جو عیبی اولاد پیدا ہوتی ہے، اسی کو کسی کہنے والے نے کہا تھا لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی۔ میرے بھائیوں، اللہ سے نہیں ڈرتے؟ میں تو حیران ہوں، اللہ اکبر، اگر کوئی دیکھ رہا ہو تو آج لوگ بڑا لقمہ نہیں کھاتے، بڑا نوالا نہیں کھاتے، کیونکہ حافظ امین صاحب دیکھ رہے ہیں، مفتی اعظم اکولا دیکھ رہے ہیں، مفتی اعظم کارنجہ دیکھ رہے ہیں، مولانا فیروز صاحب دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، بڑا لقمہ کھائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ دیکھ رہے ہوں تو بڑا لقمہ نہیں کھاتے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ زنا کرنے کی ہمت لاتے کہاں سے ہو؟ عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے کی ہمت لاتے کہاں سے ہو؟ اس کا مطلب مولوی صاحب کو جس عزت کی نظر سے دیکھا اتنی بھی عزت تیری اللہ رب العزت کی تو اتنی بھی عزت نہیں کرتا، اتنی بھی قدر نہیں کرتا۔ بڑی معذرت کے ساتھ اگر پوائنٹ پولیس کھڑا ہو تو ہیلمٹ کے بغیر تو نہیں جاتا، پوائنٹ پولیس کھڑا ہو سگنل نہیں توڑتا، پوائنٹ پولیس کھڑا ہے 500 کے ڈنڈ کے
ڈن کی وجہ سے، 500 کے ڈن کے احساس کی وجہ سے سگنل نہیں توڑتا، اور جہنم کے خوف کی وجہ سے شریعت کا قانون تو توڑنا کب بند کرے گا؟ اللہ اکبر، پولیس کے ڈر سے سگنل نہیں توڑ رہا ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے شریعت کا قانون توڑ رہا ہے۔ بتاؤ مسلمانوں، تو نے پوائنٹ پولیس کو جتنی اہمیت دی، کیا اتنی اہمیت تو نے اپنے اللہ کو دی؟ اللہ کے دیکھنے کا تجھے یہ احساس ہے؟ اگر یہ احساس تجھے ختم ہو گیا، پھر قدرت تجھے دوسروں کے حوالے نہ کرے گی، پھر قدرت تجھے دوسروں کے سپرد نہ کرے گی۔ میرے بھائی، شریر بچے کو ماں بھی کسی کے حوالے کر دیتی ہے۔ جب شریر بچے کو ماں کسی کے حوالے کر دیتی ہے تو شریر بندہ بھی قدرت کسی کے حوالے کر دیتی ہے۔ پھر پٹتے رہو، پھر لٹتے رہو، پھر تباہ ہوتے رہو، پھر برباد ہوتے رہو۔ چلاؤ کتنا چلاتے ہو، غیور قدرت پھر کہتی ہے میں نے تمہارے عمل کی وجہ سے دشمنوں کے حوالے تمہیں کر دیا، اب میری مدد تم پر نہیں آئے گی۔ کیا اللہ کے رسول کا یہ فرمان تمہارے کانوں سے نہیں ٹکرایا میرے بھائی، کہ میرے آقا نے فرمایا جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اللہ اس سے اپنی رحمت کی چادر ہٹا لیتا ہے۔ اللہ اکبر، جس سے قدرت چادر رحمت ہٹا لے، جو اللہ کی پناہ کے باہر کر دیا جائے، اس کی کون مدد کر سکتا ہے؟ اس کی کون امداد کر سکتا ہے؟ گناہ نے ہمیں تباہ کیا۔ یاد رکھنا، میں کسی کی صفائی پیش کرنے نہیں آیا، احتساب کی بات کرنے آیا ہوں۔ اللہ کی قسم، میں سیاسی آدمی نہیں، نہ کسی سیاسی لیڈر سے مجھے دلچسپی ہے، نہ کوئی دوستی ہے، نہ دشمنی، لیکن ایک بات کہوں، لیڈروں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا ہے، ہمارے گناہوں نے ہمارا سب کچھ بگاڑا ہے۔